سیزن میں وہ ریکارڈ بھی لے لیا. بات ہوتی تھی کہ ٹرافی آپ ایز اے کیپٹن نہیں جیت پاتے. فرسٹ ٹائم ایک پی ایس ایل فائنل میں ٹیم کو لیڈ کیا اور ٹرافی جیت لی. ہاؤ سیٹسفائنگ ہیز دس بین فار یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اچیو ہوئی ہے ٹرافی, اور کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. میرا ماننا ہے جب اللہ نے لکھی ہے, جب آپ کو ملنا ہے وہ ملنا ہے. دیر آئے درست آئے, یا دیر میں ملتی ہیں, کبھی کبھار جلدی ملتی ہے, لیکن ہر چیز میں آپ کو سیٹسفائی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج الحمدللہ ٹرافی بھی ہم جیتے ہیں ایز اے ٹیم. جہاں تک بیٹنگ کی بات رہی, بالکل بیٹنگ میں جو ایکسپیکٹیشن تھی, جو خود سے مجھے ایکسپیکٹیشن تھی, وہ ویسے میں ڈیلیور نہیں کر پایا تھا. لیکن یہ چیزیں چلتی ہیں, جو آپ پلان کرتے ہیں وہ ویسا آپ کو اندر جا کے ویسے ہی آپ نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتے. کبھی کبھار آپ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے فیور میں نہیں آتی. لیکن اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیک آ کے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی چیزوں کو دیکھیں, جو آپ غلطی کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میں نے کیا ہے. اور لیکن اس میں یہ تھا کہ کافی جو میرے کلوز پرسن تھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا. اس دوران آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کی کافی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں فیملی, کلوز فرینڈز, انہوں نے کافی جو ہے مجھے موٹیویشن کیا, اور اس میں جو میری بیسٹ ابیلٹی تھی اس پہ بات کرتے رہے. اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جو میری بیسٹ چیزیں تھیں اس کو میں دوبارہ رپیٹ کروں, دیکھوں. جو میرے کلوز کوچز تھے ان سے بات کی, ان سے ڈسکشن کیا, اس پہ کام کیا. تو یہ چیزیں, یہ دیکھیں رولر کوسٹر کی طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں, کبھی بھی ایک اسٹیبل اسٹیج نہیں چلتی. اس میں آپ سیکھتے بھی ہیں, اچھا بھی کرتے ہیں, برا بھی کرتے ہیں. تو یہ زندگی کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ آج اچھی پرفارمنس رہی ہے, اچھا ٹورنامنٹ گیا ہے یہ, تو کوشش کروں گا اس کو کنٹینیو رکھوں. السلام علیکم بابر, بہت بہت مبارک ہو. ابوبکر طارق فرام کرک پک. بابر, جب آپ نے پاکستان کی بھی کپتانی کی اتنے سارے ٹورنامنٹس میں, ڈومیسٹک میں بھی کی, تو ایک جب کرٹیسزم ہوا تو لوگوں نے یہی بولا بابر کیپٹن اچھا نہیں ہے, کپتانی اچھی نہیں کرتے. آپ نے ایسا کیپٹن, آج ٹرافی آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ چیز ہو چکی ہے جس پہ بات ہوئی. تو ایسے کون سے پوائنٹ تھے آج جیت کے آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم ہار رہے تھے تو وہ فنیشنگ ٹچ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اینڈ اس کے علاوہ آپ نے کہا اتنے سارے کلوز لوگوں سے میں نے بات کی, تو وہ کون سی ایسی ایک کوئی بندہ آپ مینشن کرنا چاہیں, یا ایک ایسی خاص موٹیویٹنگ بات آپ مینشن کرنا چاہیں جس نے آپ کو خاص ہیلپ کیا ہو ٹرافی جیتنے میں اور اس سفر میں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے کپتانی کی بات نہیں ہے, وہی چیزیں, صرف یہ ہے کہ ایگزیکیوٹ اچھا ہو رہا ہے, پلاننگ اچھی ہو رہی ہے, اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ ایز اے کپتان کھیلتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اوپوننٹ کو اچھی طریقے سے اسیس کیا جائے, کنڈیشنز کو اسیس کیا جائے, پھر آپ کس بیٹسمین کے اگینسٹ کیا بولنگ کرنی ہے وہ پلان ہونا چاہیے, وہ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. ایز اے کپتان آپ کوشش کرتے ہیں کہ اندر بولر کو یا بیٹسمین, تو ایز اے بیٹسمین آپ اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن باہر بیٹھ کے آپ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. تو آن دا ڈے پلیئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے رسپانس کرتا ہے. تو فیلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے وہی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. پھر جس میں نے بات کی ہے, سو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنس چیزیں چلتی ہیں, بندہ سیکھتا ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں بہت سے لوگ ہیں, فیملی ہیں میری, جنہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے, کوچز ہیں, اور ہمیشہ مجھے انہوں نے یہی بولا ہے کہ یار آپ نے کیا ہوا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسپیشلی میں ظہیر بھائی کا نام لینا چاہوں گا. وہ جب بھی ملے ہیں انہوں نے مجھے یہی بات کی ہے کہ یار آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے, یہ چیزیں ہم پہ بھی آئی تھی, آپ پہ بھی آئیں گی اور پھر دوبارہ آئیں گی, اس پہ گھبرانا نہیں ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھو, اور اپنے آپ کو جو ٹریننگ, جو پریکٹسز ہیں اس پہ اور ٹائم لگاؤ. بابر, اس بار پاکستان سپر لیگ کی جو وکٹیں تھیں, کیسا آپ نے آسٹریلین سوائل کو اور پاکستانی سوائلز کو, کیونکہ 4 سنچریاں ہوئی ہیں, 2 آپ کی, مینڈس کی, عثمان کی, اور لاہور میں بھی آج دیکھیں عاقف نے اور علی نے بہت اچھی, پیسرز کو بھی مدد مل رہی تھی. اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس 2000 PSL 11 کو لے کے وکٹوں کے حساب سے؟ کنڈیشنز کی اور پچز کی اگر بات کریں تو کافی اچھی تھیں, ڈفرینٹ تھیں. لاہور کی ڈفرینٹ تھی اور کراچی کی ڈفرینٹ تھی. کراچی میں ہائی اسکورنگ گیم ہو رہی تھی, وہاں کی پچز زیادہ اپوزٹ چل رہا تھا, کیونکہ موسٹلی یہاں پہ جو ہیں وہ لاہور کی زیادہ پچز اچھی ہوتی ہیں. میرے خیال سے کریڈٹ دینا چاہیے گراؤنڈ مینس کو, جتنے بھی تھے کراچی میں ادھر, انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ, کیونکہ سڈنلی جو ہے پورا جو پلان چینج ہوا. پہلے ہر جگہ پاکستان میں تھا, پھر 2 وینیو میں آیا, اس میں پھر آپ نے آلموسٹ کتنے میچ ہوں گے,
30 میچ ہوں گے تو 30 میچ 2 وینیو میں کرانا ایک بڑی چیلنجنگ بات ہے. تو وہ میرے خیال سے یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ وہ انہوں نے ہر میچ میں آپ نے دیکھیں کہ ہائی سکورنگ گیم ہوئی ہے, ٹائٹ گیم بھی ہوئے ہیں, کہیں ایک دو میچ جو ہیں وہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال سے موسٹلی جو ہے وہ کافی ٹائٹ گیم ہوئے ہیں. تو کنڈیشنز ڈفرینٹ تھی. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑتا ہے اور کنڈیشنز کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے. ایز اے بیٹسمین, ایز اے ٹیم, ایز اے بولنگ یونٹ, ایز اے کپتان آپ کو پچ جو ہے وہ ریڈ کرنا بہت ضروری ہے. اسی حساب سے پھر اپنے آپ کو آپ پلان کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ بولنگ کرنی ہے یا کس طرح بیٹنگ کرنی ہے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ پچ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ ایز اے بیٹسمین کچھ اور کری جا رہے ہیں, تو وہ پھر وہ رزلٹ ویسے نہیں آتے. تو کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ 200+ ہے, کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ 180 ہے. تو اس میں دونوں سینیریو میں آپ کو ڈفرینٹ بیٹنگ کرنی پڑتی ہے. کبھی آپ کو لمحہ لے کے جانا پڑتا ہے, کبھی آپ کو یہ ہے کہ آن دے اپ بھی لگتی ہیں. تو وہ آن دا ڈے آپ کو وہ چیزوں کو جو ہے وہ اسیس کرنا بہت ضروری ہے. بابر ادھر جی, عاقب دنیا ٹی وی سے. پرفیکٹ ڈے تھا آج آپ کے لیے, ہوم گراؤنڈ تھا, آپ کی فیملی بھی یہاں پہ تھی, ٹرافی بھی آپ جیت گئے, ٹاپ بیٹر بھی آپ ہیں, ٹاپ وکٹ ٹیکر بھی آپ کے پاس رہا, پرفیکٹ ٹورنامنٹ تھا آپ کے پاس. یہ بتائیے گا کہ جب آپ میچ سے پہلے آج جو آپ نے بھی والدین کی بات کی, فیملی کی بات کی, کس کی دعا تھی آپ کے پیچھے, والد صاحب کی تھی یا والدہ کی تھی, کیونکہ آپ کے بھائی بھی تھے یہاں پہ, ذرا یہ والی ایک بتا دیں کیا تھا. ہاں میرے خیال سے فیملی کے بعد تو میرے خیال سے جتنے فینز ہیں ان کی دعا تھی, اور میرے خیال سے فیملی کی ہمیشہ رہتی, ماں باپ کی ہمیشہ ہی دعا ہوتی ہے. ان کی وجہ, ان کی دعاؤں کے وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اتنا نام ان کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک خاص کرم کیا ہوا ہے. فینس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے برے ٹائم میں اچھے ٹائم میں سپورٹ کیا, ہمیشہ ہی سپورٹ کیا انہوں نے. اور بس یہی تھا کہ جب آئے ہیں تو اس میں ایز اے ٹیم ہم نے یہی بات کی تھی کہ یار ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹورنامنٹ بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن اس میں اپنے نروز کو جتنا کنٹرول کریں گے, کیونکہ فائنل کا ایک ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے, ڈفرینٹ آپ میں ایک انرجی آئی ہوتی ہے, اس کو اپنے نروز کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. ایز اے پلیئر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایکسٹرا کرنے جاؤں, وہیں پہ آپ مسٹیک کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک دوسرے سے یہی بات کی تھی, جتنے بھی فورنر پلیئرس تھے وہ سارے ایکسپیرینس پلیئر تھے, تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو کام اینڈ کول رکھو, جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بہت زیادہ ہم نے ایکسائٹڈ نہیں ہونا, بہت زیادہ ہم نے اوور ٹرائی نہیں کرنی, ہم نے صرف جو ہے وہ اپنے پلان کو اور اپنی جو گیم ہے یا جو آپ کی ایبلٹی ہے اس حساب سے آپ نے اپنا گیم کھیلنا اور انجوائے کرنا ہے. بابر, یہ آج کی جو آپ کی جو ہارڈے کی اننگ ہے اور عبدالصمد کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے, اس نے میچ کو چینج کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دم چار وکٹیں آپ کی گر گئی تھی, اور دوسرا آپ دیکھیں آگے کیا پلان ہے آپ زلمی کا, آگے کیسے اس پرفارمنس کو مینٹین کرنا ہے, دوبارہ جیتنا ہے, کوئی اس کے متعلق بھی آپ نے کوئی اسٹڈی کی ہے کہ اس قائم کیسے رکھنا ہے اس کو؟ بالکل, جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ ارلی آن 4 وکٹیں گر گئیں, تھوڑا سا ڈگ آؤٹ میں تھوڑا سا پریشر آ گیا تھا, لیکن میرے خیال سے ہارڈی نے اور سمد نے جو بیٹنگ کی ہے وہ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ تھی ہمارے لیے, ٹیم کے لیے, اور انہوں نے بہت سینسیبل کھیلا. اس میں کوشش کی تھی کہ زیادہ چانس نہ لیں, اس پارٹنرشپ کو بلڈ کریں, کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹنر کی ضرورت تھی, اور وہی انہوں نے کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی نیچرل گیم کھیلی. دیکھیں ابھی بہت سال پہلے پوچھ رہے ہیں اس چیز کو تو انجوائے کرنے دیں. میرے خیال سے سارے زلمی فین, زلمی ٹیم, مینجمنٹ سب خوش ہیں, تو ہم کوشش کریں گے اس کو انجوائے کریں اس مومنٹ کو. بابر, آپ دنیا کے ماشاءاللہ گریٹسٹ بیٹسمین میں جو ہے وہ شامل ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو یور کم بیک ہے فارم کی طرف, اس میں آپ کے اس وقت کے کوچنگ سٹاف میں اوٹس گبسن اور مصباح الحق کا جو ہے وہ کیا رول ہے؟ دیکھیں, کوچنگ سٹاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم کو چلانا کیسے ہے, کس ہر کوچ کا ڈفرینٹ رول ہوتا ہے, بیٹسمین, بولر, فیلڈنگ, ہیڈ کوچ کا ایک ڈفرینٹ رول ہے. تو وہ آپ نے کیسے اس کو اپنی جاب کو جو ہے وہ سے پلیئروں سے کام لینا ہے. ہر پلیئر کا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پھر کیونکہ فرینچائز کرکٹ میں آپ کو دیکھیں کہ 25 کے 25 ڈفرینٹ مائنڈ ہیں, پاکستان کی ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن فرینچائز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو ایک پیج پہ کیسے لانا, اس کو کیسے جو ہے وہ ان سے پرفارمنسز لینی,
کیونکہ فورنرز بھی ہوتے ہیں, لوکل بھی ہوتے ہیں, آپ نے 1 مہینہ اکٹھے کھیلنا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو میرے خیال سے جو ٹائم ملتا ہے, جو پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو جانیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, تو پھر ہی بانڈ بنتا ہے اور اس سے پھر آپ کو ہیلپ ملتی ہے جب آپ ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں. تو میرے خیال سے جتنے بھی فورنرس ہیں سب نے انجوائے کیا, سب نے جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ کو ہائی ریٹ کرتے ہیں, جتنے بھی فورنر پلیئر ہوتے ہیں, کیونکہ PSL ہمیشہ ہی جو ہے وہ ہائی ریٹ ہوتا ہے, اور کوالٹی وائز, کوانٹٹی وائز, اور جو جتنی بھی اچھی کرکٹ ہوتی ہے یہاں پہ, تو وہ میرے خیال سے سب جو فورنرز انجوائے کرتے ہیں. بابر یہ بتائیں کہ سیلیبریشن کا ٹائم آپ لوگوں کے پاس کم ہوگا, آپ کے پاس خاص طور پر, کیونکہ آپ نے اب آگے ٹیسٹ سیریز کے لیے جانا ہے, تو کیا آپ اس ٹرافی کے ساتھ پشاور جائیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی آپ کی بہت زیادہ فین بیس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹرافی کے ساتھ وہاں بھی چکر لگائیں, تو کس طرح سے ان کو پیغام دیں گے اور ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل ٹائم تو کم ہے, صبح 9 بجے فلائٹ ہے, سیلیبریشن کا بھی ٹائم نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ جب واپس آئیں تو اچھے طرح سے سیلیبریٹ کریں. بالکل وہاں سے بھی کافی سپورٹ ملی. مجھے یاد ہے کہ جب میں چیریٹی کا ایک میچ کھیلنے گیا تھا وہاں پہ, تو وہ ایک ڈفرینٹ وہاں پہ سپورٹ تھی, ڈفرینٹ ایک وائب تھی, ایک ڈفرینٹ لوگوں کا ایک کریز تھا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ اتنی کرکٹ نہیں ہوتی, تو وہ میرے خیال سے وہاں والا ایریا جو ہے وہ بہت مس کرتا ہے. تو کوشش کریں گے بھی جا کے جوید بھائی سے بات کرتے ہیں. میرے خیال سے چیئرمین صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے پشاور کی طرف بھی, انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے کہ ایک وہاں بھی جائیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی ملیں, وہاں پہ ان کو ہم دکھائیں کہ ٹرافی جیتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی بیٹھ کے بات کریں گے کہ جو بیسٹ پاسبل ہوگا وہاں جائیں گے اور ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. ٹیسٹ کے لیے انشاءاللہ جا کے تیاری کریں گے, جتنا ٹائم ملے گا اس میں تیاری کریں گے. بالکل جس طرح دیکھیں یہ ایسا سیزن ہم نے پہلے بھی کافی دیر پہلے بھی کھیلا ہے کووڈ کے ٹائم پہ, کہ بیک ٹو بیک آپ کے میچز ہوتے, تو آپ نے صرف مائنڈ سیٹ اور جا کے کنڈیشنز کو دیکھنا ہے, اس حساب سے پھر آپ نے اپنے پلان کرنا, اور کوشش کروں گا کہ جتنا ٹائم مجھے ملے میں جا کے یوٹیلائز کروں. بابر بھائی, اظہر محمود نے کہا تھا کہ آپ کے کوچ نے کہ بابر اعظم کو ہم نے فری ہینڈ دیا تھا, اس لیے ان کی پرفارمنس بہت زبردست آ رہی ہے, آپ نے دیکھا. تو کیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لاسٹ جو ورلڈ کپ کھیل کے آئے تھے اس میں پرفارمنس اس طرح کی نہیں تھی؟ کیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فریلی آپ کو سارے ڈیسیژن کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ اس PSL میں موسٹلی پلیئرز جو اوورسیز ہیں وہ آسٹریلیا سے آئے تھے, تو اس کلچر کا پاکستان میں آنا کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ ورلڈ کپ سے آئے ہیں, ہم ورلڈ کپ سے آئے تھے, جو ایکسپیکٹیشن تھی, جو مجھ سے ایکسپیکٹیشن تھی ویسی پرفارمنس نہیں ہوئی, تو ایز اے پلیئر آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں. لیکن اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ ٹائم کم تھا, اس میں میرے پاس 10 دن تھے, اس میں نے اپنے آپ سے جو میری مسٹیک تھی یا جو میری گیم پلان جو لگ رہا تھا کہ چینج ہو رہا ہے, اس پہ میں نے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھا, اس پہ ڈسکشن کی, اپنی ٹیکنیک پہ کام کیا, مائنڈ سیٹ پہ کام کیا. تو اس PSL میں صرف یہ تھا کہ یار جو میری نیچرل گیم ہے, جو میری کرکٹنگ شاٹ ہے, وہ میں اسی حساب سے کھیلوں گا. جو مجھے پچ پہ جا کے کنڈیشنز کیا ریکوائرڈ کر رہی ہے, اس پہ ٹیم کیا ریکوائرڈ کر رہی ہے, ٹیم مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہ ایگزیکیوٹ کروں گا. اور اس میں یہی ہے کہ آپ کو جب فری ہینڈ مجھے ہر بار ہی ملا, ایسا نہیں ہے کہ کبھی فری ہینڈ نہیں ملا. اس میں یہ تھا کہ اوٹس نے سب کوچز نے کہا تھا کہ آپ جا کے اپنا گیم کھیلو, انجوائے کرو, آپ صرف اپنی بیٹنگ پہ فوکس رکھو, جو آپ کی بیٹنگ ہے یا جو آپ جس طرح کھیلتے ہو آپ کو پتہ ہے, آپ نے پہلے بھی اتنے رنز کیے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہم نے نہیں کیے. ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کس طرح کھیلنا ہے, آپ کو پتہ کہ کس طرح اندر جا کے کھیلنا ہے, کس کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس طرح سے آپ نے اپنا گیم پلان بنانا ہے. تو وہ میں نے ایگزیکیوٹ کیا اور الحمدللہ اللہ نے پرفارمنس کرایا. شکیل شارٹ کوسچن لاسٹ, شکیل پلیز لاسٹ کوسچن. یہ ادھر ضروری ہے کہ وہ کون سا فارمیٹ کھیلنا چاہتے ہیں. تو اب بابر اعظم خود T20 میں بھی پرفارم کر لیا, لیکن آپ اسپیسیفکلی اب کس فارمیٹ کی طرف جائیں گے, یا کہ آپ بدستور تینوں فارمیٹ کھیلوں گا؟ بے فکر رہیں, تینوں کی طرف ہے, ٹینشن نہ لیں آپ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں جس طرح آپ نے, سوری میں آپ کا جو سوال, جی ایک منٹ میں, جو آپ نے سوال کیا بالکل دیکھیں, یہ پلیئر نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, پلیئر کا کام ہے کھیلنا. میرے خیال سے
ہر پلیئر کو ہر کرکٹ کھیلنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف وائٹ بال پہ یا T20 پہ فوکس کرنا چاہیے, اس کو ہر کرکٹ کھیلنی چاہیے. ریڈ بال سے آپ کو بہت ایکسپیرینس ملتا ہے, آپ کو باری لینے کا آپ میں پیشنس آتا ہے, آپ کو لمبی لمبی باریاں لمبے رنز کرنے کا جو ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس آتا ہے. جب آپ 4 ڈے کھیلتے ہیں یا کوئی بھی ڈومیسٹک کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو تینوں فارمیٹ کھیلنے چاہیے, اور وہ آپ کو ہر فارمیٹ میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کو T20 میں ہیلپ کرتا ہے, ون ڈے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹیسٹ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں جو آپ کا جو پیشنس ہے, جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو آپ کو لمبی باری لینے کا آرٹ آتا ہے, وہ آپ کو وائٹ بال میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. بہت شکریہ.